السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری عابد نذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عابد نذیر یوٹیوب چینل۔ میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے چھٹا کلمہ۔ اس میں جو غلطیاں الحمدللہ کافی ساری وضاحت کے ساتھ بتائی گئی ہیں، اور آپ ضرور اس کو دیکھیں، ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا اور پورا کلمہ سنیں، اس کو یاد کر رکھیں، جو غلطی ہیں اس کو درست فرمائیں، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں اور بیل آئیکن پہ ضرور پریس فرمائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی چھٹا کلمہ پڑھیں گے۔ اس میں جو غلطیاں ہوں گی اس کو بھی بتایا جائے گا، غنوں کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے وہ بھی بتایا جائے گا، کتنا لمبا کر کے پڑھنا ہے وہ بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا، اور درمیانی سپیڈ سے پڑھنا ہے وہ بھی بتایا جائے گا، بغیر غننے سے کس حرف کو پڑھا جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ یہ کلمہ نمبر 6 ہم آسانی کے ساتھ ہم یاد کر سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ چھٹا کلمہ رد کفر۔ اللہم، اللہم نہیں پڑھنا اس کو، بلکہ اللہم کے ہاں کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور اس میں غنہ کریں گے۔ انی، ان کو اس میں بھی غنہ کریں گے، ان میں، کیونکہ نون پر تشدید آ رہا ہے، اور نون کے ساتھ جو یا آ رہا ہے یہ یا مدہ ہے، یعنی کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر مد بھی آ رہی ہے تو اس کو زیادہ لمبا کریں گے۔ انی، پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں۔ اللہم انی، آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ بک، اعوذ بک من ان اشرک، اب میم کے ساتھ جو نون آ رہا ہے جزم والا، اس میں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حمزہ الف یہ آ جائیں تو غنہ نہیں کرتے، اور نون کے بعد پھر نون ساکن کے بعد پھر اگلا الف آ رہا ہے، اس لیے اس میں بھی غنہ نہیں کریں گے۔ یہ ان سب کی وضاحت سبق نمبر 12 میں ہے، تو آپ ضرور ہماری ویڈیو کو دیکھیں، سبق نمبر 12 کو، انشاءاللہ آپ کو اس کی وضاحت نون ساکن کی مل جائے گی کہ نون ساکن میں کب غنہ کرتے اور کب نہیں کرتے۔ من ان اشرک، من ان اشرک بک شیئا، بک شیئا، جو اوں ہو رہا ہے وہ ہے حروف یرملون۔ یہ سبق نمبر 14 مدنی قاعدہ کا ہے، اور اس میں بھی غنہ کریں گے۔ بک شیئا، بک شیئا، اب آگے پڑھتے ہیں۔ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ، بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ، یہاں جو غین آ رہا ہے یہ حروف مستعلیہ کیا ہے؟ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں موٹا پڑھتے ہیں، تو وہ استغفرک نہیں پڑھنا بلکہ غین کی آواز کو
ادا کرنا ہے اور غین کی آواز کو موٹا بھی پڑھنا ہے. وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ لِمَا لَا أَعْلَمُ. جو لا ہے اس کے ساتھ مد آ رہی ہے، اس لیے اس کو لا کو زیادہ لمبا کریں گے. لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ تُبْتُ بِهِ تُبْتُ بِهِ تُبْتُ. جو با ہے اس پہ جزم ہے اور اس میں قلقلہ کریں گے. تُبْتُ آواز کو لوٹائیں گے. تو قلقلہ کی جتنی وضاحت ہے وہ سبق نمبر 11 میں، مدنی قاعدہ سبق نمبر 11 میں ملیں گی انشاءاللہ. عنہ تو اس میں غنہ نہیں ہو رہا، اس کی وضاحت سبق نمبر 12 میں ملیں گی. وَتَبَرَّأْتُ تو حمزہ اس کے اوپر جزم آ رہی ہے، کیونکہ الف اور حمزہ کے اوپر جب جزم آ جائے تو اس میں ہمیشہ ہم نے جھٹکا دینا ہے، تو اس لیے اس کو وَتَبَرَّأْتُ نہیں پڑھنا، بلکہ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِذْبِ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِذْبِ وَالْغِيبَةِ وَالْبِدْعَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْغِيبَةِ وَالْبِدْعَةِ وَالنَّمِيمَةِ والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول. یہاں جو لام میم زبر لم جو غنہ جو میم ساکن ہو رہا ہے تو اس میں غنہ نہیں کریں گے. وَأَسْلَمْتُ نہیں پڑھنا. وَأَسْلَمْتُ کیونکہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں غنہ نہیں کرتے. وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ اب پھر شروع سے پڑھتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان
والمعاصي كلها، وأسلمت وأقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.